فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات عطا فرما۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کے اس تقاضا کے جواب میں کہا کہ جی ہاں، ہم ایمان کے بعد توکل کے منزل پر بھی آگے، ہم توکل کریں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ پھر ایک دعا بھی کرتے ہیں بنی اسرائیل والے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہم کو ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا۔ یہ قابل توجہ بات، ظالموں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جانا، جہاں ظالم کے لیے عذاب میں اضافے کا سبب ہے، وہاں وہ قوم جو ظالم کے لیے یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ ان کے اوپر جو ہے ظلم کریں، زیادتی کریں، اور وہ دونوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ قابل سرزنش۔ ظالم ظلم کرتا ہے کسی قوم کے اوپر، ظالم کو خدا طاقت دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، سلطنت دیتا ہے، اس کو سلطنت دینا، اس کو مال و دولت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، اب یہ سرکشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، کس پر؟ اس قسم کے قوموں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ قوم کے اوپر ظلم کرنا آزمائش ہے اس ظالم کے لیے، ظلم کرنے کا اس کو موقع دے دیا کہ دیکھو یہ ظلم کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ قوم تاختہ مشق بن گیا، اس کے ظلم اور فتنے کے لیے یہ قوم جو ہے وہ ذریعہ یہ فتنہ بن گیا۔ یہ بنی اسرائیل والے کہتے ہیں اللہ یہ فرعونیوں کے جو فتنہ و فساد ہے اور ان کے لیے جو آزمائش ہے اس کے لیے ہم کو تختہ مشق نہ بناؤ، ہم کو تختہ مشق کسی ظالم قوم کے ظلم کے سہنے کے لیے تختہ مشق نہ بناؤ۔ ٹھیک ہے، بنی اسرائیل والے کہتے ہیں کہ قوم ظالمین کے لیے ہم تختہ مشق، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ہم کو اس کافر قوم سے نجات عنایت فرما، برحمتک، اور رحمت کا واسطہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کر رکھا ہے۔